معمول بنائیں. ہو سکے آپ رات میں تہجد میں اٹھیں. وہ وقت تو ایسا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مانگ مجھ سے اور میں عطا کروں گا. اللہ کا تو مانگنا اچھا لگتا ہے. دیکھیں نا، ایک دعا ہے اور وہ اکثر میں پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے اس کی ایک حدیث سنی ہے کہ اللہم انی اسألوک، اللہم انی اعوذ بک، وہ مجھے ایک دم بھول گیا، اللہم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرجی. وہ دعا میرے ذہن سے بھی نکل گئی. وہ یعنی دعا ایسی ہے کہ خود یعنی حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ صبح پڑھ لے تو شام تک، اور شام کو پڑھ لے صبح تک، سوائے موت کے کوئی چیز اس کے قریب نہیں ہوگی. یہ حقیقت ہے کہ قرآن، ظاہر ہے قرآن میں تو بڑی برکت ہے، اور قرآن کا تو ایک ایک لفظ جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں. آپ اللہ اور آپ کے درمیان تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بھائی آپ نماز پڑھیں، آپ بہت سی برائیوں سے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نیک نہیں ہیں، آپ نماز کی اپنی عادت بنا لیجیے. نماز کو فرض ہے لیکن ابھی آپ عادت بنا لیجیے. جب آپ عادت بنائیں گے تو آپ کو ایک نماز بھی قضا کرنے کا دل نہیں چاہے گا. آپ کو دل چاہے گا کہ آپ اپنی ہر نماز کو وقت پہ ادا کریں. آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے لڑیں، آپ اللہ سے دعا مانگیں. جی بالکل. اللہ سے آپ باتیں کریں. رات کو آپ اٹھیں، تہجد پڑھیں، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کی تمام بیماریوں کو، تمام کاموں کو، جن میں رکاوٹ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ہر کام میں رکاوٹ، ہر کام میں رکاوٹ، تو وہ ساری رکاوٹیں بھی دور ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور تمام معاملات بھی درست ہوں گے. دیکھیں نا، ایک بلکہ یہ ہمارے مذہب میں مشہور بات ہے اسلام میں کہ جب ہم بیمار ہوں تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور پھر صدقہ دیں. صدقہ دینے کے بعد پھر آپ علاج کی طرف راغب. تیسرا درجہ علاج کا ہے. صحیح. صدقے کی اتنی اہمیت ہے، لیکن اب صدقات کے اتنے لوگوں نے وہ بنا دیے ہیں کہ کالی دال، نیلی دال، پیلی دال، سفید دال، اور پرانی چیز، سفید کپڑا اور پیلا کپڑا، یہ سب بنگھڑت ہندوانی چیزیں. اسلام کے اندر صدقہ سب سے بہترین ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا. صحیح. بس اس سے بہتر قرآن میں جو ذکر ہے اللہ پاک نے فرمایا اماں کے بارے میں ہے کہ یعنی بھوکے کو کھانا کھلانے کا عمل اللہ کے ہاں اس سے زیادہ مقبول کوئی عمل نہیں ہے، کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا. صحیح. تو بہترین صدقہ تو یہ ہے. اچھا، ہمیں ان کا جواب دینا تھا، تو آپ کیا کہیں گے انہیں؟ جی میں یہ ان کو یہی کہوں گا کہ تھوڑا مجھے کال کریں، وہ میرے نمبر کے اوپر، میں انشاءاللہ ان کو بہت اچھے مشورے دوں گا اور مکمل، کیونکہ یہ بہت ان کا پیچیدہ معاملہ ہے، تو میڈیکلی طور پہ اگر کوئی علاج کی ضرورت ہوگی تو ان کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور روحانی طور پہ بھی اگر وہ چاہیں گے تو وہ بتائیں گے. جی، آپ نے ہمیں کال کیا اور آپ نے جو ہم سے لیور کے حوالے سے بات کی، پھر آپ نے کہا کہ وہ آپ کو ٹی بی بھی ہو گئی تھی، اس کا بھی آپ نے 6 ماہ علاج کرایا، اور پھر لیور کا جو ٹیسٹ تھا وہ تو ٹھیک آیا تھا، لیکن شاید آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ لیور پر کوئی اسپاٹ آیا تھا، اور اس اسپاٹ کو دیکھ کر ڈاکٹرز نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ خدا نخواستہ یہ ایسا نہ ہو کہ کینسر بھی ہو. تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ جناب مجاہد صاحب کی جو نمبرز اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے. جب یہ پروگرام ختم ہو جائے، جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ ان نمبرز پر کال کیجیے گا اور مزید آپ کو ڈیٹیل میں بات کیجیے گا. ہم امید ہے کہ مجاہد صاحب آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا نسخہ ضرور تجویز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے گا، اور آپ کی بقائے زندگی انشاءاللہ تعالیٰ ایک صحت مند زندگی آپ گزار سکیں گے انشاءاللہ. اچھا، ہم بات کر رہے تھے یہ حجامہ کی، تو اس میں آپ نے کہا کہ 78 بیماریوں سے شفا ہے. جی. تو اگر کسی کو کوئی بھی بیماری ہے تو وہ اس کے لیے آپ سے رجوع کر سکتے ہیں؟ بالکل رجوع کر سکتے ہیں، اور میں بہت سے جو پرسنلی لوگ ہیں ویسے گھر پہ جا کے بھی حجامہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو جتنا عام کیا جائے کم ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ سنت عام ہو جائے تو اسپتال خالی ہو جائیں گے. یقین کریں، لوگ اسپتالوں میں صرف چھوٹی موٹی ٹریٹمنٹ کے لیے جایا کریں گے، بیڈوں پہ جا کے نہیں لیٹیں گے. اچھا. اور صحت مند معاشرہ ہمارے یہاں بن جائے گا صرف حضور کی سنت کو اگر ہم نے پکڑ لیا اور یہ حجامہ عام ہو جائے. اور جو ہمیں حدیث میں چیزیں بتائی گئی ہیں جیسے انجیر ہے، زیتون ہے، اور کھجور ہے، شہد ہے، کلونجی ہے،
اس کو لوگ ایسا معمول بنا لیں. اس کا استعمال ہم رکھیں. بالکل یقین کریں. ایک بہترین معجون میں بتاتا ہوں, یعنی یہ میں فارمولا بھی بتا رہا ہوں, میں نے ابھی ذہن میں بنایا ہے یہ, اور انشاءاللہ بالکل صحیح فارمولا ہوگا. شہد میں شفا ہے, کلونجی میں شفا ہے. کلونجی لیں, کیونکہ معجون کا نسخے کا اصول یہ ہے کہ 1 پاؤ اگر پاؤڈر ہے تو اس کا 3 گنا شہد ہونا چاہیے. یہ فارمولیشن ہے معجون کی. 1 پاؤ اگر کلونجی پیسی ہوئی ہے اس میں 3 پاؤ شہد ملا کے معجون تیار کر لیں. دونوں چیزیں شفا ہیں. یہ کھائیں صبح کھجور اور شہد اور کلونجی اور شہد خالی کلونجی شہد. اچھا مثلا 1 پاؤ کلونجی تو 1 کلو شہد آپ کا 3 پاؤ شہد. 3 پاؤ شہد. چلیں ہمارے پروگرام کا وقت جب تقریباً ختم ہو گیا. میں مجھے صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج آپ نے ایک نئی چیز ہمارے ناظرین کو انٹروڈیوس کی ہے, کیونکہ اس وقت کچھ نہ کچھ جگہ پہ اس طرح کا علاج ہو رہا ہے, لیکن میڈیا پر شاید پہلی بار اس کو انٹروڈیوس آپ نے کیا. میرا خیال یہی ذاتی ہو سکتا ہے, اس سے پہلے کوئی بات ہوئی ہو. بہرحال ایک بار پھر آپ کو شکریہ تشریف لانے کا. اور ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.